وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ذرا پیچیدہ بھی ہے اور اہم بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے کسی سے قرض لیا، کوئی مدت مقرر کیے بغیر۔ قرض کی حالت میں کیا قرض دار قرض دینے والے کو کوئی تحفہ یا ہدیہ دے تو کیا یہ سود ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح بخاری میں 3814 نمبر کی روایت ہے، عن ابی بردہ قال اتیت المدینہ فلقیت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ میں مدینہ آیا تو عبداللہ بن سلام سے میری ملاقات ہوئی۔ فقال علی، تو عبداللہ بن السلام نے مجھ سے کہا، انک بارض الربا بہا فاحش، تم ایسی سرزمین پر ہو جہاں سود بالکل عام ہے۔ یہود رہا کرتے تھے، یہود تو پہلے سے ہی سود خور۔ اذا کان لک علی رجل حق فاہدی الیک حمل تبن او حمل شعیر او حمل قط فلا تاخذ فانہ ربا۔ اگر تمہارا کسی پر حق ہو اور وہ تم کو گھاس دے دے یا جو کا گٹھا دے دے یا کوئی بھی نباتات کا ٹکڑا ہی دے دے، فلا تاخذہ، تو نہیں لینا، فإنہ ربا، کیونکہ وہ سود ہے۔ سود کہتے ہیں والقط نبات تاکل البہائم، گھاس پھوس جو چوپائے کھاتے ہیں اس کو قط کہا جاتا ہے۔ یعنی جس کو تم نے قرض دیا ہے وہ جب تک تمہارا قرض سدھا نہیں دیا ہے تب تک اس سے کچھ بھی ہدیہ نہیں لینا، گھاس پھوس تک نہیں لینا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بڑا مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں کہ کوئی قرض لیتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ کبھی کچھ دے دیا تو کبھی کچھ دے دیا، یہ دراصل لینا نہیں چاہیے۔ اور اتنے ہی پر بس نہیں، وقد ورد هذا المعنى عن جماعت من الصحابہ، اس قسم کی باتیں صحابہ کی ایک جماعت سے مروی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سود کے زمرے میں شمار ہوتا ہے، ہدیہ اور گفٹ۔ اس سلسلے میں خلاصہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور شیخ محمد بن صالح العثیمین نے تفصیلاً اس کو ذکر کیا ہے۔ انہ اذا اقرض الانسان غیرہ قرضا، جب کوئی کسی کو قرض دے، فلیس له ان یاخذ منہ قبل سداد الدین ہدیۃ او یقبل منہ نفعا، تو اس کے لیے قرض ادائیگی سے پہلے ہدیہ لینا یا کوئی بھی نفع بخش یا نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے، سوائے تین حالتوں کے۔ تین حالتوں میں جائز ہے۔ نمبر ایک، ان یکون مما جرت به عادتہ ما قبل القرض، اگر قرض دینے سے پہلے ہدیہ دینا اور لینا عام تھا تو قرض کی صورت میں بھی جائز ہوگا۔ نمبر دو، ان یاخذ الہدیہ بنیت رد مثلها، ہدیہ تو اس سے لے لے لیکن نیت یہ ہو کہ اسی کے مثل اس کو بھی ہدیہ دیں گے تو جائز ہے۔ نمبر تین، ان یاخذها ویحتسبها من دینہ، ہدیہ تو لے لے لیکن اس کو یاد رکھے کہ کتنی قیمت کا یہ ہدیہ ہے اور قرض میں سے منہا کرے، قرض میں سے
منہا کرے تو جائز ہے ورنہ نہیں۔ یہ تین صورتیں یاد رکھیے گا۔ نمبر 1، پہلے سے ہدیہ لینا دینا دونوں کے درمیان عام سی بات تھی، قرض لینے سے پہلے دونوں کے درمیان ہدیے کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، تو ایسی صورت میں جائز ہے۔ نمبر 2، اس لیے ہدیہ قبول کر لے کہ اسی کے مثل اس کو لوٹا دے گا۔ نمبر 3، ہدیہ اس سے لے لے اور جو قرض اس کے اوپر ہے اس میں سے منہا کر دے۔ ان 3 صورتوں ہی میں جائز ہے، ورنہ نہیں، ورنہ سود ہے، سود۔ واللہ اعلم بالصواب۔